اب ہم اپنے اگلے مرحلے کی طرف چلیں گے، سوالات و جوابات۔ پہلا سوال عرب سے ایک صاحب نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کاروبار کے سلسلے میں بیرون ملک جاتے ہیں تو وہاں کچھ عرصہ رکنا پڑتا ہے، اور اس دوران ہم وہاں پر نکاح کرتے ہیں، نکاح کی ضرورت پڑتی ہے تو نکاح کرتے ہیں وہاں پر، اور اس کے بعد جب واپس لوٹتے ہیں تو ہم طلاق دے دیتے ہیں۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ نکاح مسیار یہ کیا اصطلاح ہے؟ مولانا صاحب رہنمائی فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی اہم سوال ہے یہ، اور عام طور سے سفر کرنے والے خصوصاً ہمارے عرب کے لوگ اس چیز کا سامنا کرتے ہیں۔ اور اس کے متعلق تفصیل یہ ہے کہ کچھ نکاحوں کا ذکر تذکرہ ہمیں ملتا ہے روایات کے اندر، اور بہت سے روایات کے اندر جو ہے ہمیں جاہلیت میں ہونے والے نکاح جو عرب کے اندر رائج تھے ان سب کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو جو بنیادی نکاح ہے جس کی ہمیں شریعت اجازت دیتی ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایجاب و قبول ہو، مہر طے ہو جائے، اور اگر ولی کی ضرورت ہے تو جہاں پر ولی کی شرائط ہیں ولی موجود ہو، اور اس کے بعد جو ہے ابدی طور پر مستقل طور پر ساتھ رہنے کے لیے، جو عام طور سے ہمارے علاقوں میں معاشرے میں ہوتا ہے، اس طرح نکاح کر لیا جائے۔ بقیہ جو بھی ایسا نکاح ہے یا ایسا ساتھ ہے مرد و عورت کا جس کے اندر نکاح کی شرائط نہیں پائی جاتی، جس کے اندر ولی کا ہونا ہے یا مہر کا ہونا ہے، اور نکاح کے بعد جو ہے نسب کا قائم ہونا ہے، وراثت کا ملنا ہے، تو یہ سب جس طریقے کے بھی جو عمومی نکاح کے طریقے سے ہٹ کر طریقے ہیں، یہ سب ناجائز طریقے ہوں گے۔ اور مسیار کی جو اصطلاح ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ لوگ جو ہے بیرون ملک کسی کام کاج یا کسی اور ضرورت سے جاتے ہیں تو انہیں جو ہے پھر نکاح کی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں نکاح کر لیتے ہیں، اور اس کے اندر ان کی یہ شرط ہوتی ہے، وہ یہ شرط لگاتے ہیں کہ ہم جب جائیں گے یہاں سے تو آپ کو طلاق دے دیں گے۔ تو یہ طلاق کی شرط لگانے سے یہ نکاح باطل ہو جاتا ہے اور نکاح قائم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے اپنے دل میں یہ نیت صرف کی ہے کہ میں جب یہاں سے لوٹوں گا تو میں طلاق دے دوں گا، تو اس صورت میں یہ نکاح تو قائم ہو جائے گا، کیونکہ یہ کہہ دینے سے کہ میں طلاق دے دوں گا، یا یہ شرط طے کر لینے سے اپنی زبان سے کہ میں نکاح کرنے کے بعد جاتے وقت طلاق دے دوں گا، اس صورت میں تو یہ نکاح جو ہے باطل ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نے یہ شرط لگائی نہیں ہے، صرف اس شرط کو سوچا ہے، اپنی نیت میں رکھا ہوا ہے، تو وہ اس صورت میں طلاق دینا ضروری نہیں ہے، اور اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی، یہ نکاح قائم ہو جائے گا اپنی دیگر شرائط کے ساتھ۔ لیکن یہ نکاح انتہائی ناپسندیدہ ہے اور انتہائی مبغوض قسم کا نکاح ہے یہ، اور اس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ جو نکاح کا فطری طریقہ ہے یہ اس کے خلاف ہے، یعنی فطرت کے خلاف یہ نکاح کیے جا رہا ہے۔ اگرچہ اصول فقہ اور فقہی اصول اور دیگر ضوابط کے مطابق یہ قائم ہو جاتا ہے، لیکن شدید ناپسندیدہ اور مکروہات میں سے ہے۔ اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے اس میں یہ ہے کہ یہ نکاح نافذ ہی نہیں ہوتا ہے، یعنی یہ اس کو متاع اور دیگر غیر شرعی رشتوں کے صف میں اس کو وہ کھڑا کرتے ہیں، مانتے ہیں اس کو۔ تو نکاح کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ نکاح کے جو ہے دیگر شرائط جس طرح سے ہیں، مہر ہے، ولی کا ہونا ہے اور اجازت ہونا ہے، دیگر جو شرائط ہیں ان کے ساتھ ساتھ نکاح کے بعد مرتب ہونے والے جو امور ہیں ان کی اہمیت ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر نکاح ختم ہوتا ہے تو پھر طلاق ہوگی، طلاق کے بعد جو ہے نان نفقہ ہے، اس کے علاوہ مرنے کی صورت میں وراثت ہے، اور اولاد اگر پیدا ہوتی ہے تو اس کا نسب ثابت ہوگا۔ جبکہ ان دیگر جو رشتے قائم کیے جاتے ہیں ان چیزوں سے ہٹ کر، ان کے اندر نہ نسب کا سلسلہ ہوتا ہے، نہ وراثت کا سلسلہ ہوتا ہے، اور نہ ہی دیگر امور جو ہے ملحوظ خاطر رکھے جاتے ہیں۔ لہٰذا نکاح کا جو ہماری سوسائٹی میں مروج طریقہ ہے سنت کے مطابق وہی نکاح ہے، اور جو نکاح اس طور پر کیے جائے کہ نکاح کی تمام شرائط اس میں ہوں، لیکن دل میں یہ صرف نیت ہو کہ میں وقت مقررہ پر اس کو طلاق دے دوں گا، تو اصولاً یہ قائم ہو جائے گا، لیکن انتہائی ناپسندیدہ ہے، جس کے بارے میں امام مالک اور امام اوزاعی کا قول میں نے نقل کر دیا ہے۔
اور بقیہ جو اس کے علاوہ نکاح ہیں وہ سب باطل اور ناجائز ہیں اور حرام کے زمرے میں ہیں۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ اگلا سوال متحدہ عرب امارات سے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ 2016 میں کسی شخص نے دوسرے شخص کو 20 گرام سونا قرض کے طور پہ دیا، اور اس وقت سونے کی قیمت 130 درہم پر گرام، اور اب جب قرض دینے والا اس کو تقاضا کر رہا ہے کہ وہ قرض واپس کیا جائے اس کا، تو اب اس سونے کی قیمت قریباً 200 درہم پر گرام ہے۔ تو اب قرض کی ادائیگی کس طرح کی جائے گی، اور اگر یہ رقم جو ہے زیادہ ہوتی ہے تو کہیں یہ زیادتی سود میں تو نہیں آتی؟ بہت اچھا سوال ہے یہ معاملات سے متعلق، اور عام طور سے قرض میں ایسی چیزیں پیش آتی ہیں۔ جی اصول اس میں یہ ہے کہ جتنا سونا قرض میں لیا گیا تھا اتنا ہی سونا وزن کے حساب سے دوبارہ لوٹانا ہوگا، اگرچہ اس کی قیمت زیادہ ہے، اور قیمت کی زیادتی جو ہے وہ سود میں نہیں آئے گی بلکہ وہ سونے کی قیمت ہے۔ تو جتنا وزن لیا گیا تھا 20 گرام، اتنا ہی 20 گرام دوبارہ لوٹانا ہوگا۔ ہاں، اگر صاحب قرض اس بات پر راضی ہو جاتا ہے کہ اس کو سونے کی 20 گرام سونے کی موجودہ جو قیمت ہے، یعنی 200 درہم جیسے کہا گیا ہے، وہ قیمت اگر لینے پر راضی ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے سونا نہ دے دیں، قیمت دے دیں، تو اس کی گنجائش ہے، اس کی رضامندی پہ اس کو قیمت دی جائے گی، لیکن موجودہ قیمت ہی دی جائے گی۔ گزشتہ قیمت جو 130 درہم تھی اس حساب سے نہیں دی جائے گی۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ اگلا سوال ابوظبی سے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کھانے میں جیلاٹین پاؤڈر یوز ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے، اس کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ اگر یہ جو جیلاٹین ہے یہ ایک غذائی ایک جنس ہے جو کہ عام طور سے کھانوں میں استعمال کی جاتی ہے، اگر یہ حرام جانوروں کی ہے یا حلال جانور لیکن غیر ذبح شدہ یعنی مردار ہونے کی صورت میں ان سے حاصل کیا گیا ہے، اور وہ یقینی طور پر ان کھانے کی چیزوں میں اشیاء میں شامل ہے، تب تو اس کا استعمال ناجائز ہوگا۔ لیکن اگر وہ حلال جانوروں سے لیا گیا ہے اور وہ ذبح شدہ جانور ہیں، یا وہ غیر حیوانی اجزاء سے مثلا سبزیوں سے یا پھلوں سے نکال کر وہ جیلاٹن بنایا گیا ہے، یا صرف شک ہے کہ اگرچہ اس میں حیوانی اجزاء ہیں لیکن یہ شک ہے کہ یہ حرام جانور کا ہے یا حلال جانور کا ہے، تو اس شک کی بنیاد پہ، صرف شک کی بنیاد پہ، یا غیر حیوانی اجزاء ہونے کی صورت میں یا حلال ذبح شدہ جانور کے اجزاء ہونے کی صورت میں ایسے جیلاٹن کا استعمال جائز ہوگا۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ اگلا سوال انڈیا سے ہے، اور یہ صاحب پوچھتے ہیں کہ جمعہ مبارک کہنا کیسا ہے، اور چونکہ اس کا رواج عام ہو چکا ہے اور لوگ اس کے میسیجز بھی بھیجتے ہیں، تو رہنمائی فرمائیں۔ جمعہ مبارک کہنا سلف صالحین سے، اکابر سے اور صحابہ تابعین تبع تابعین سے منقول نہیں ہے، اور نہ ہی اس پر کسی قسم کا کوئی ثواب یا کوئی اجر ثابت ہے۔ لیکن یہ چونکہ فی نفسی ایک دعائیہ جملہ ہے، اگر کبھی کسی نے بالاتفاق کہہ دیا تو یہ دعائیہ جملے کے اندر شامل ہوگا، لیکن اس کی عادت بنانا، اس کا رواج دینا بہرحال جائز نہیں ہوگا، کیونکہ ایک غیر ثابت شدہ چیز ہے اور یہ شاعر اسلام جمعے سے وابستہ اس کو کیے جا رہا ہے۔ اور دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ فی زمانہ اس کا رواج چونکہ عام ہے تو اس سے اجتناب ضروری ہے، کیونکہ یہ بدعت کے مشابہ ہو گیا ہے۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔